بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ مدد فرما. آج ہم نور ہی کے ٹاپک پہ بات کریں گے کچھ الگ زاویے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نور کی تلاش میں کیوں ہیں, نور کو کیوں حاصل کر رہے ہیں. تو علم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کثیف ہے, سالڈ ہے, اس کو ہم کو لطیف بنانا ہے. جس طرح سے سلطان بادشاہ کے فرمان میں ہے کہ اپنی روح کو ہلکا کرو, تو وہ ان معنوں میں ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی روح کو ایسا بنانا ہے کہ وہ جسم کو چھوڑ کر اوپر کی طرف جو ہے وہ پرواز کر سکے, فلائی کر سکے. تو نور کے موضوع پہ ہم نے کافی بات کی, نور کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. نور کا تصور, نور کا جو امیجنیشن ہے وہ بہت اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ سن ہے بہت بڑا, یا چاند ہے, یا ستارے ہیں. بہت بڑی بڑی چیزوں سے نور کا تصور لیا جاتا ہے, جو کہ غلط نہیں ہے لیکن نامکمل ہے. تو نور کی ہم نے بات کی تھی کہ نور کی مثال جو ہے وہ اچھے اخلاق سے بھی لے سکتے ہیں, کہ نور اس طرح سے بھی ایک انسان حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے. اب جب ہم نور کی تلاش کر رہے ہیں, نور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو نور کو حاصل کرنے کے لیے کتاب دائم الاسلام میں قاضی نعمان, جو کہ ہمارے بہت بڑے دائی گزرے ہیں, انہوں نے دعائے نور ہمیں دی ہے. یہ چیپٹر نمبر جو ہے فرسٹ میں, نماز کے چیپٹر میں جو ہے وہ دعائے نور کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے. تو ہم ایکچولی آج دعائے نور کو سمجھتے ہوئے نور کے کچھ ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی پہلی لائن جو ہے وہ یہ ہے, اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی, کہ یا علی اللہ میرے دل میں ایک نور مقرر کر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کیوں, دل سے شروعات کیوں, یا دل میں کیوں نور چاہیے. تو دل جو ہے وہ سینٹر ہے ہماری باڈی کا. وہ اگر ہم فزیکل معنوں میں لیتے ہیں تو دل جو ہے وہ پوری باڈی کو بلڈ ٹرانسفیوز کرتا ہے اور پوری باڈی کو نرش کرتا ہے تاکہ ہماری باڈی ایکٹیو رہے اور دنیا میں کام کر سکے. جب ہم روحانیت کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں اور روحانیت کو چاہتے ہیں تو نور ہم کو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر چاہیے ہوتا ہے, تاکہ دل جو ہے وہ نور کو سرکولیٹ کرے پورے جسم میں, تاکہ نور جو ہے پورے باڈی میں سرکولیٹ کرے, تو پھر ہمارے ایکشنز, ہمارے اعمال, ہمارے خیالات تمام نورانی ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ دعا جو ہے بہت ہی اعلیٰ لیول کی ہے کہ ہم اپنے دل کے لیے نور مانگیں. تو ایک مومن صادق اگر کوئی دعا نہیں کرتا ہے تو یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ یا مولا میرے دل میں ایک نور مقرر کر. سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دل کی جو ہے وہ کون سی ضرورتیں ہیں, کیا کیا دل کی جو ہے وہ نیڈز ہیں جن کے لیے نور کی ہم کو تلاش ہے. دل میں کیسی قوتیں ہیں, دل میں کیسی انرجیز ہیں جس کے لیے ہم کو اسٹرینتھ چاہیے. اس اسٹرینتھ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نور کی ضرورت ہے. تو اب اگر ہم سوالوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ظاہری سینسز ہیں اور باطنی سینسز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ظاہری سینسز تو کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے باطنی سینسز جو ہیں ابھی تک ہمیں اس کا جو ہے ریئلائزیشن نہیں ہوا ہے. تو ہمارے باطنی سینسز کو کھولنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو پانے کے لیے ہمیں اپنے دل کے اندر نور کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو دوسرے الفاظ میں کیسے کہیں گے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ دل کی آنکھ ہے. اگر دل کی آنکھ ہو تو ہم امام کو دیکھ سکیں, امام کی دیدار کو پا سکیں, چشم بصیرت. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہوا سے باطن کی بات کر رہے ہیں, یعنی روحانی سینسز کی بات کر رہے ہیں جو دل کے اندر ہے. تو دل کے اندر, اگر دل کے اندر ان سینسز کو پانا ہے تو ہمیں دل کے اندر نور کی تلاش ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی ہوگی کہ یا مولا تو میرے دل کے اندر ایک نور مقرر کر. مولا علی کا قول ہے کہ اگر میں خدا کا نہ دیکھوں تو میں اس کی عبادت نہیں کروں. تو اگر کوئی شخص اگر خدا کو دیکھے بغیر عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت گنی ہی نہیں جاتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خدا کو کہاں دیکھیں گے؟ خدا کوئی اینٹیٹی ہے کہ آپ کو نظر آئے گی باہر؟ نہیں, خدا جو ہے وہ نور ہے. تو نور کہاں نظر آتا ہے, نور کا دیدار کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل کے اندر ہوتا ہے. تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم کو عبادت میں آگے بڑھنا ہے تو مولا علی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ہمیں اپنے دل کے اندر امام کا دیدار پانا ہے. اور وہی در حقیقت میں سچی عبادت ہے اور وہی عبادت قبول ہوتی ہے. چونکہ مسافر ہیں تو ہم درجہ بدرجہ چل رہے ہیں. تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت غلط ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. نہیں, ہم اس راستے کے مسافر ہیں, ہم اس راستے پہ آہستہ 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 آگے چل رہے ہیں. ہم نے اپنی جو نگاہ ہے وہ ہمارے گول پر رکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے باطنی حواس کھل جائیں
تاکہ ہم امام کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور پھر جب عبادت کریں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوئی. تو یہ ہوئی دل کی بات کہ یا علی اللہ تو میرے دل میں ایک نور مقرر کر. پھر جو دوسری دعا ہے اس دعائے نور میں وہ ہے وہ نورن فی سمعی، یعنی میرے کان میں ایک نور مقرر کر. اب کان وہی ظاہری کان ہے ہمارے، ہم کانوں سے گنان کو سنتے ہیں، علم کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، ذکر کو سنتے ہیں، تو کانوں سے ہمیں ظاہری کانوں سے ہمیں نور ملتا ہے. لیکن یہاں پہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کی جا رہی کہ ہم کو ظاہری کانوں سے ہم کو نور ملے، کیونکہ ہم علم تو سن ہی رہے ہیں. ہم گنان فرمان بچپن سے جب سے ہم جماعت خانے جا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں لے جاتے ہیں، ہم کانوں سے علم، گنان، دعا، ان تمام چیزوں کو سن رہے ہیں. تو جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہم دعا نہیں مانگ رہے، ہم اس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، یعنی باطنی کان. ہم نے یہ بات کی تھی، آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلے جو دیدار جو حاصل ہوتے ہیں وہ کان سے حاصل ہوتے ہیں. اور قرآن میں ایک مثال ہے کہ خدا یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کہ خدا شرماتا نہیں کسی مثال دینے سے، چاہے وہ مچھر کی مثال کیوں نہ ہو. اس آیت میں ایکچولی بہت بڑے راز کی بات جو چھپائی ہوئی ہے. روحانیت کے راستے میں جو سب سے پہلا دیدار ہوتا ہے وہ ایکچولی مچھر کی آواز میں ہوتا ہے. جو اس کی بن بناہٹ ہوتی ہے وہ ہمارے کانوں کو سنائی دیتی ہے. عبادت میں بیٹھے ہیں ہمیں بن بناہٹ سنائی دیتی ہے. مچھر بظاہر فزیکلی کوئی پریزنٹ نہیں ہوتا لیکن اس کی کان میں ہمیں اپنے کان میں وہ آواز سنائی دیتی ہے. تو کان کے دیدار جو ہیں وہ ایک مومن صالح جو ہے وہ سب سے پہلے حاصل کرتا ہے. تو یہاں پہ اس کان کو پانے کی دعا کی جا رہی ہے، باطنی کان کو. یہاں پر ہم اس بات کو بھی غور کریں کہ ہم جب اس میں اعظم لیتے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد جو اس کو جاپ بولتے تھے یا بول بولتے تھے. تو جاپ آپ جپیں گے تو آپ کو اجمپیا جاپ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بات کی جاتی تھی. یا بول کو آپ بول بولیں. تو یہ ڈفرینٹ الفاظ، گجراتی کے الفاظ ہے جاپ بھی اور بول بھی. یہ ڈفرینٹ الفاظ کیوں ہیں؟ تو اس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بول ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مومن صالح کا عبادت کرتا ہے تو جو اجمپیا جاپ ہوتا ہے یا بول جو بولنا شروع ہوتا ہے تو اس کی زبان سے نہیں بول رہا ہوتا ہے. ایک انسان جب عبادت کرتا ہے ایک مومن تو وہ اپنی زبان سے یا علی کرتا ہے یا اپنے دماغ میں وہ یا علی کرتا ہے یا اپنے دل میں یا علی کرتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے، ایک ایکشن جو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب روحانیت کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو در حقیقت جو اجمپیا جاپ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ذکر جو ہے وہ آپ کو اپنے کان میں مسلسل سنائی دیتا ہے. آپ بول نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ جپ نہیں رہے ہوتے، وہ جپا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی احساس، اس کی محسوسات آپ کو آپ کے کان میں سنائی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کان کا دیدار. بگننگ لیول میں کان میں نور کو پانا. پھر تیسرا جو ہے وہ نورن فی بصری، یعنی کہ ہماری آنکھوں کے لیے ایک نور مقرر کر. تو آنکھوں میں نور، ظاہری نور تو ہے، ہم ظاہری دنیا تو دیکھتے ہیں، ہم آف کورس یہاں پہ باطنی نور کی یا باطن کی باتوں کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باطن میں نور کیسے پایا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے اس پہ بہت بات کی تھی کہ عالم شخصی کے اندر، ہمارے پرسنل ورلڈ کے اندر، ہمارے ادراکات، ہمارے احساسات، ہمارے خواب، ہمارے مشاہدات میں جب روشنی آتی ہے تو در حقیقت میں وہ ہماری آنکھوں کے لیے ایک نور ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں وہ نورن فی لسانی، یعنی یا اللہ تو میری زبان کے لیے ایک نور مقرر کر. تو زبان کا نور کی بات کیا ہو رہی ہے کہ زبان سے ہم گنان، فرمان، دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس ذکر کو، اس علم کو بیان کرنا جو روحانیت سے بھرپور ہے. دنیا میں ہم دنیا کے علم حاصل کرتے ہیں، بزنس پروفیشنلز جو بھی ہوتے ہیں، ہم دنیا کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس چیز کی دعا کی جا رہی وہ یہ کہ جب ہم اپنی زبان کو کھولیں، اس زبان سے ایسی بات بیان ہو کہ وہ سامنے والے کو روحانیت سے بھرپور کر دے، اس کی روح کو جھنجھوڑ دے، اس کی روح کو جگا دے، روح تک اس کا اثر ہو جائے. تو وہ نور کی ہم یہاں پر تلاش کر رہے ہیں. قرآن میں حضرت موسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا خدا تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ بظاہر ظاہری بات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا توتلا بولتے تھے تو ان کو مشکل ہوتی تھی علم بیانی میں. لیکن یہ دعا کا مقصد یہ نہیں کہ زبان میں کچھ کمی تھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو نور
جب بنتا ہے ہمارے دل کے اندر، وہ نور تو ہوتا ہے لیکن وہ زبان تک آتے ہوئے اس کو وقت لگتا ہے، اس کو الفاظ کا جامع پہناتے ہوئے، منطق لاجک کا جامع پہناتے ہوئے اس کو وقت لگتا ہے، ایک تسلسل باندھنے کے لیے وقت لگتا ہے. تو اس وقت کو ہم گرہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا مولا میری زبان میں جو گرہ لگی ہے تو اس کو کھول دے، یعنی کہ گانٹھ لگی ہوئی ہے اس کو کھول دے. تو موسیٰ یہ دعا کرتے تھے. تو وہ دعا جو ہے اس کا ریفلیکشن اس دعا سے ہے کہ یا علی اللہ تو میرے زبان پر ایک نور مقرر کر. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کلاسز کر رہے ہیں، یہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے کلاسز ہیں. ہم یہاں پہ تمام جو ہیں طالب علم ہیں. ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ کل کو ہم کسی بھائی کو، کسی بہن کو، اپنے بچوں کو علم دیں گے. تو اگر ہمیں علم حاصل کرنا اور علم بیان کرنا ہے تو اس نور کی تلاش کرنی ہوگی. تو نور ہم علم کے ذریعے سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس نور کی ہم دعا نہیں کریں گے تو وہ نور ہمیں نہیں ملے گا. تو یہاں پہ دعا کی بہت اہمیت ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو میری زبان میں ایک نور مقرر کر. آپ کو پتا ہے جیسے اگر ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں تو دنیا میں جیسے الیکٹریسٹی ہے، پاور ہاؤس ہے. پاور ہاؤس سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی کتنی جگہوں پر سپلائی ہوتی ہے. تو اسی کی مثال کو اگر ہم لیتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نور کا پاور ہاؤس ہے، جہاں سب سے پہلے نور آتا ہے اور ہم اسی جگہ نور کو چاہتے ہیں، پھر اس کی سپلائیز ہوتی ہیں. وہ سپلائی کان تک ہوتی ہے، وہ زبان تک ہوتی ہے، الگ الگ جگہوں پہ سپلائیز ہوتی ہے. تو ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، نور کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم سپلائی کے لیے اگر ہم دعا نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ سرکولیشن نہیں ہوتا ہے. تو سرکولیشن کو اچھا رکھنے کے لیے فزیکل سینس میں ہم واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ہم کھانا کھاتے ہیں. ڈفرینٹ ویز سے ہم اپنے باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں تاکہ ہر جگہ بلڈ کا سرکولیشن ہو. سملرلی سیم کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے نور کے لیے کہ جب نور دل میں آتا ہے عبادات سے، علم کلاسز سے، تو اس نور کی سپلائی ہم کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے جانی ہے. اس کے لیے جو ہمیں کام کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. پھر جو ہے دعا وہ نورن فی شرری جو بات ہے وہ بالوں کی بات ہے. تو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اپنے بالوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بال بظاہر ہمیں بے جان لگتے ہیں کہ بالوں کی کوئی وقت نہیں ہمارے سامنے، ہر مہینے جا کے کٹوا دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے بالوں کی. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بالوں کے لیے بھی آپ نور کی دعا کریں. اب نور کا تعلق کیا ہے ہمارے بالوں سے؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو بال جو ہے ایکچولی ہمارے باڈی میں، بال کو لے لیں، ناخن کو لے لیں، دانتوں کو لے لیں، ہڈیوں کو لے لیں، یہ تمام جو وہ منرل سولز ہیں، روح ہے نباتی، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جب رومی نے یہ بات کی تھی، ہم فرمان میں جب پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں جس طرح سے سمجھانے کی امام نے کوشش کی یا رومی نے بیان کیا کہ میں پہلے پتھر کی طرح تھا، پھر کیڑی میں ہوا، پھر کیڑی میں پیدا ہوا، پھر بندر کی طرح ہوا، پھر درخت میں، پھر اس کے بعد انسان بنا، انسان سے کہاں جاؤں گا تو فرشتہ بنوں گا. تو وہ اپنے روح کے ڈفرینٹ سٹیجز کی بات کر رہے تھے کہ پہلے میں جو منرل سول تھا، اس کے بعد میں ویجیٹیٹیو سول میں گیا، اس کے بعد اینیمل سول میں گیا، اور پھر ہیومن یا ریشنل سول میں آیا ہوں، اور اس کے بعد وہ فرشتے بننے کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے بال جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں منرل سول کو. تو ہمارے اندر جتنی بھی سولز ہیں، ہم کسی بھی سول کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو منرل سول بھی ایک قسم کی سول ہے، اور اس کی بھی ایک انرجی ہے، اس کی بھی ایک لائف ہے. اس لائف کو ہم نورانی بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے جو انرجی لینا چاہتے ہیں وہ ہم کو ہماری ریشنل سول، یعنی کہ ہماری جو ہیومن سول ہے اس کو ایلیویٹ کر کے اینجلک بنانے میں وہ ہماری مدد کرتی ہے. تو ہمیں اپنے بالوں کے لیے بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا تو ہمارے بالوں میں ایک نور مقرر کر. پھر ہے وہ نورن فی بشری، یعنی کھال ہماری اسکن کے لیے. آپ کو پتہ ہے اسکن ہماری باڈی میں سب سے بڑا آرگن مانا جاتا ہے. ہمارے جسم میں آرگنز ہے، کڈنی، ہارٹ، لنگز، برین، واٹ ایور، لیکن اسکن جو وہ سب سے جو ہے وہ بگ کوانٹٹی، لارج کوانٹٹی میں ہماری پوری باڈی کو کور کرتا ہے. اور ہماری اسکن کے اندر جو ہے وہ پورز ہیں، اور ہر پور کے اندر ایک سول ہے. ہر پور کے اندر ایک سول ہے، اور وہ سول جو ہے وہ اگر ہم پورے جسم کو لیں تو وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ روحیں ہیں جو ہمارے اسکن پر رہتی ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم علم کو سنتے ہیں، تو ایک مومن سالک جو ہے وہ الگ الگ قسم کی کیفیتوں سے گزرتا ہے. اس کے دل کی حالت عجیب ہوتی ہے.
کبھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے، کبھی وہ دکھ محسوس کرتا ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الگ الگ وہ کیفیات سے وہ گزرتا ہے. اور وہ کیفیات کا جو ریئلائزیشن سب سے پہلے اسکن کے تھرو ہوتا ہے. یعنی کہ اسکن کے اندر جو سولز ہیں، جو سیلز کی فارم میں ہیں، ظاہر میں سیلز ہیں، باطن میں ہم اس کو سولز کہہ رہے ہیں. جب علم کا اثر یا گنان کا اثر جب ہمارے اسکن کے تھرو ان سولز کے اندر ہوتا ہے، وہ سولز جاگ جاتی ہیں. جب وہ سولز جاگ جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ زیادہ اگر اور پاورفل ہوتی ہے اور اندر جاتی ہے ہماری گوشت، تو ہمارے اندر کپ کپی بھی طاری ہوتی ہے اور الگ 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 قسم کی فیلنگز یا احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ نہیں ہوتا ہے، ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ فیلنگز یا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے کہ نور کس کس فارم میں کس کس طرح سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کی انرجی کس طرح سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیسے دعا مانگنی ہے تاکہ نور کے جو ڈفرنٹ درجات میں جو ایکسپیرینسز ہیں ان تمام ایکسپیرینسز کو ہم حاصل کر سکیں. قرآن میں جو ہے وہ اس جو روحیں ہیں ہماری اسکن کے اندر اور جو منجمد ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جلود. تو اس کے لیے بھی ایک یا جلود کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ ہم غور کریں گے زیادہ. پھر جو ہے نیکسٹ ہے وہ نورن فی لحمی. لحمی جو ہے وہ گوشت کے بارے میں. اور ہمارے اندر جو گوشت ہے اس کے لیے بھی ہم کو نور چاہیے. کیوں؟ گوشت کی اپنے سیلز ہیں، یعنی اپنی روحیں ہیں، ان کو بھی ہم کو کنورٹ کر کے باطن میں لانا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ گوشت جو ہے نا وہ ماس ہے، ایک سالڈ چیز ہے جو اس فزیکل ورلڈ میں زمین پر ہے، گریوٹی کے ساتھ اس دنیا میں ہے. اب چونکہ ہماری جو جو ہماری مین سول ہے وہ ہماری باڈی کے اندر قید ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سول جو ہے وہ سٹل باڈی میں کنورٹ ہو، یعنی کثیف جسم جو ہے وہ لطیف ہو اور ہماری روح فلائی کر سکے. تو اس روح کو جس چیزوں نے جکڑا ہوا ہے اس سے اس کو جو ہے وہ چھڑانا ہے، یا ان چیزوں کو ہم کو باطنی حالت میں لانا ہے تاکہ وہ سپورٹ کر سکے اور ہماری فلائی جو ہماری پرواز ہے وہ آسان ہو سکے. اس کے لیے ہمارے گوشت کے لیے بھی ہم کو نور چاہیے تاکہ ان کے گوشت کے اندر جو روحیں ہیں وہ بھی ہماری مددگار ثابت ہوں اور ہمیں اڑائیں. تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ گوشت کی بات کرنا، ہڈیوں کی بات کرنا. یہ کوئی نورانی شخص ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ جب نور حاصل ہوتا ہے اور نور کے حاصل ہونے سے جو کیفیات عبادت میں ہم پر گزرتی ہیں، ان کیفیتوں کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے، بہت مشکل ہے ان کو بیان کرنا. لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کو ایکسپیرینس کرنا بہت زیادہ ممکنات میں سے ہے. لیکن یہ تمام ترقی جو ہے وہ درجہ بر درجہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو روحیں ہمارے اندر ہے وہ مدد کرتی ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. جو ہم نے بہت سارے گنانوں میں سنا ہوا ہے کہ بھئی سوتا کیوں من جاگ رہے، رائٹ، کہ کیوں سویا ہوا ہے. تو یہ کس سونے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ان تمام روحوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو منجمد ہوئی ہوئی ہیں، جو فروزن ہوئی ہوئی ہیں، ان فروزن کے اسٹیٹ سے اس کو نکال کے جگا کے اس کو ہمیں اس کی مدد لینی ہے تاکہ ہماری جو مین سول جو ہماری آئی ہے وہ فلائی کر سکے. تمام انسان کا ذکر یا تو اس کے زبان پہ ہوتا ہے، یا اس کے دماغ میں ہوتا ہے، یا اس کے دل میں ہوتا ہے. لیکن ایک عاشق کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اس کے پورے بدن میں ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھے کہ عاشق کے ذکر کی کیا بات ہوئی. ایک عاشق جو سچا مولا کا حقیقی عاشق ہے، اس کی اسکن بھی ذکر کرتی ہے، اس کا گوشت بھی ذکر کرتا ہے، اس کے کان بھی ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ تمام سیلز جو ہم سولز کی بات کر رہے ہیں وہ تمام اس ذکر میں شامل ہو جاتی ہے. تو بظاہر جب شروعات میں ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو ذکر زبان سے ہوتا ہے، یا ہم دل میں یاد رکھتے ہیں، یا دماغ میں اس کو سوچتے ہیں. لیکن عاشق کا ذکر جو ہے وہ پورے جسم سے ہوتا ہے. تو اس کی مثال قرآن میں داؤد علیہ السلام کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ذکر مناجات کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے. تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی؟ کیا باہر کے پہاڑ ذکر کرتے تھے؟ تو یہ بات ظاہر میں اس طرح سے نہیں ہے. اس کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر جو منرل سولز جو منجمد ہوئی ہوئی ہیں پہاڑ کی مانند ہے، پتھر کی مانند ہے. جب وہ اتنی گریہ وزاری کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اس ذکر کے ساتھ جب وہ ایک ہو جاتے تھے مکمل طور پہ تمام احساسات محسوسات کے ساتھ، وہ تمام روحوں کے ساتھ جب ایک ہو جاتے تھے تو وہ جو منجمد سولز جو پہاڑ کی طرح پتھر کی طرح وہ جاگ جاتی تھی. تو ان کا رواں رواں عبادت کرتا تھا.
پرندے کی مثال وہ سولز ہیں، وہ مہربان سولز ہیں جو آزاد ہیں، جو فلائی کرتی ہیں، وہ ہماری مددگار ہوتی ہے، وہ ہماری سول کو اڑانے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے. تو ہم نے بہت جگہ ہم نے بات کی کہ ہماری تسبیحات جو ذکر ہیں وہ آگے چل کے جو ہے وہ ایک فرشتے کی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس تسبیحات کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اسم اعظم کو زندہ کر سکتے ہیں. تو وہ تمام جو وہ ہمارے فرشتے جو ہم کو اسائن ہو جاتے ہیں وہ آزاد فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے مددگار ہوتے ہیں. تو جو داؤد کی مثال بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ پہاڑ اور فرشتے بھی، پرندے بھی عبادت کرتے تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے. اس کو سمجھ کے جب ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی وجہ کیا، اس کو اتنی ڈیٹیل میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرسری طور پر ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن جب اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو جب ہم خود عبادت کرتے ہیں تو ہمارے خود کے جو ہمارے سینسز جو ہیں وہ بہت اویئرنیس کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ایلیویشن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا عشق بڑھتا ہے. اور ساری جو محنت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا عشق ہمارے ایمان کے ساتھ بڑھے. جب تک عشق نہیں ہے تب تک جو ہے کوئی کتنا بھی علم حاصل کر لے، کوئی کتنے بھی گنان، عبادت، جماعت خانے کی حاضری کر لے، لیکن اس میں وہ جو کوالٹی چاہیے ہمیں عبادت کی، ہماری ذکر کی، وہ چیز وہ پیدا نہیں ہوگی جو ہم کو ایمان کے ساتھ ایک کرتی ہے، ہماری روح کو جو ہے وہ پرواز کا معجزہ دیتی ہے. تو ہم یہ تمام چیزیں ہمارے عشق کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. نور چونکہ ایک اعلیٰ روح ہے، اور ہماری جو روح ہے وہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے عالم علوی سے جدا ہو کر ہم یہاں اس دنیا میں خاکی جسم کے اندر آئے ہیں. تو اس روح کو اس روح سے ملانے کے لیے سفر ہے. اس سفر کو طے کرنے کے لیے درجات ہیں. ان درجات میں زینہ بہ زینہ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ریاضتیں ہیں، پریکٹس ہیں. ان تمام کو جو ہے ہم کو سمجھ کے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں وہ نورن فی لحمی. لحمی یعنی خون کے لیے، ہمارے خون کے لیے. ابھی تک ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے دل جو ہے وہ مدد کرتا ہے خون کی گردش کرنے کے لیے. اب جو چیز گردش کر رہی ہے، یعنی کہ ہمارا ہارٹ جو ہے پمپ کرتا ہے بلڈ، وہ پمپنگ کی ایبلٹی کے لیے ہم سب سے پہلے نور کو مانگ رہے تھے. اب جو چیز پمپ ہو رہی ہے وہ بھی نور آنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نور کے بغیر کوئی پمپ کرتا ہے بلڈ ہمارے فٹ تک، یا الگ سے دنیا کی مثال لیتے ہیں کہ چلیں بلڈ سپلائی تو ہو رہی ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ نا کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ کلاڈیکیشن کہتے ہیں، جب سرکولیشن پورا نہیں پہنچتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ پاؤں میں جو گینگرین ہو جاتا ہے، انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ بلڈ سپلائی تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس جگہ تک اتنی نہیں ہو رہی ہوتی جتنی کہ ضرورت ہونی چاہیے. اسی مثال کو ہم نورانی لیول پہ لیتے ہیں، نور میں لیتے ہیں کہ اگر ہمارا دل نور کا مرکز ہے، وہ نور کو سپلائی کر رہا ہے، لیکن جو چیز سپلائی ہو رہی ہے وہ نور سے خالی ہے. تو وہ اگر نور سے خالی ہے تو جن جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ نور کی ضرورت ہے وہ نور سے خالی، تو وہ نور بنے گا نہیں. تو ہمیں نہ صرف نور کے ذریعے سے نور کو پمپ کرنا ہے، بلکہ جو چیز گردش کری ہے اس کو بھی نورانی بنانا ہے. یعنی کہ جو خوراک ہمارے سیلز کو مل رہی ہے، ہماری سولز کو مل رہی ہے، وہ بھی نور سے بھرپور ہو. ٹھیک ہے. پھر جو ہے بات کی ہے وہ نورن فی عظامی، وہ ہڈیوں میں، ہماری ہڈیوں کے لیے بھی ہمیں نور چاہیے. اور ہم نے بات کی تھی منرل سولز کی، تو وہ وہی کانسیپٹ جو ہے وہ اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. پھر ہے وہ نورن فی عصبی. یہ بڑی مزے کی بات ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے یہ بات کہ ہماری رگوں کے لیے. تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور بلڈ کو پمپ کرتا ہے. اب بلڈ جس ٹیوبز میں، جس پائپ لائن میں پمپ کرتا ہے، اگر وہ بھی نور سے خالی ہے تو بھی ہمیں مشکل ہوگی. یعنی کہ اگر ایک فارمرز کی مثال لیں تو فارمر کے پاس جو ہے نا ایک اریگیشن سسٹم ہوتا ہے، وہ پورے زمین کو جو ہے نا اندر سے اریگیٹ کرتا ہے تاکہ وہ زمین جو ہے نا وہ پوری فرٹائل. اگر وہ اریگیٹ نہیں کرتا ہے اپنی زمین کو تو وہ بیج تو ڈالے گا، دھوپ آئے گی، پانی بھی ڈالے گا، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اناج نہیں اگے گا. اس کا اریگیشن سسٹم جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کے، اس کانسیپٹس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم چلیں علم تو حاصل کریں گے، جماعت خانے تو جائیں گے، مولا کی رحمت بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، پانی بھی ہے علم کا، لیکن پھر بھی وہ پھل نہیں اگیں گے جس کو ہم اگانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اریگیشن سسٹم جو ہمارا ہے وہ نور سے بھرپور نہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مولا تو ہماری رگوں کے لیے بھی نور مقرر کر. یعنی کہ جو
ہم محنت کر رہے ہیں, جو ریاضت کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ سپلائی ہو رہا ہے ہمارے باڈی میں, وہ بھی تھرو نور کے ہی ہو. اگر اریگیشن سسٹم پور ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں گرو نہیں ہوں گی جو ہم گرو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں بہت ان ڈیپتھ کے ساتھ کہ نور ہم کو کتنے لیولز پر چاہیے. ایک مثال سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان کہ جن گاؤں میں جماعت خانے نہیں ہیں وہاں جماعت خانے بناؤ, اور جو لوگ دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں ان کو جا کے علم دو. یہ فرمان سنا ہوا ہے آپ نے, رائٹ, گاؤں میں جا کے علم دو. تو یہ کس گاؤں کی بات ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس گاؤں کی بات ہو رہی ہے. ظاہر میں گاؤں ہے وہ بھی منع نہیں کریں, لیکن جب اس کی باطنی معنی نکالتے ہیں تو اس گاؤں کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس گاؤں میں آپ یہاں بھی جا کے نور کو پہنچائے, آپ یہاں بھی جا کے نور کو پہنچائے, آپ یہاں بھی نور کو پہنچائے. اگر آپ نور کو پہنچائیں گے نہیں پورے اپنے اندر, عالم شخصی کے اندر, تو جو علم جن کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچے گا. پھر ہے وہ نورن من بین یدیا, یعنی میرے سامنے سے نور, وہ نورم من خلفی, میرے پیچھے سے نور, وہ نورن این یمنی, میرے دائیں جانب سے نور, وہ نورن این یساری, میرے بائیں جانب سے نور, وہ نورم من فوقی, میرے اوپر سے نور, وہ نورم من تحتی, یعنی میرے نیچے سے نور. یہ 6 ڈائریکشنز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مومن سالک جو ہے وہ نور کے سمندر میں, نور کے درمیان میں ہوتا ہے. پورے 6 اطراف سے جو ہے وہ اس کو نور کو حاصل کرتا ہے, اور وہ نور کے درمیان میں ہی رہتا ہے. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ عام دنیا میں جو ہم دنیا کی جب مثال لیتے ہیں, دنیا میں کوئی شخص ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ ماضی کے چیزوں کو نہیں یاد رکھیں, آپ فیوچر پہ فوکس کریں, آپ آگے بڑھیں. ماضی میں جو ایکسپیرینس کیا اس کو چھوڑ دیں, دکھوں کو, آپ کی جو مسٹیکس ہو گئے آپ آگے پہ دھیان دیں کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کو کیا اچیو کرنا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ جو ہم نور کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے بھی نور, میرے سامنے بھی نور. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تو یہاں پہ ہماری توجہ اس بات پہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک مومن سالک ماضی کے علم کو بھی حاصل کرتا ہے اور مستقبل کے بھی علم کو. ماضی کا علم کس طرح سے؟ سلطان محمد شاہ کا فرمان, تمہیں سوال کرو کہ آدم کیا تھی, تمہیں વિચાર કરો આદમ ક્યાંથી આવ્યો, આદમને કોણે મોકલ્યું. કોઈ હોશિયાર હશે તો પોતાની 4-5 પેઢી સુધી જશે, પછી ખલાસ. જે સૂફી હશે એ આ ખ્યાલને પકડી લેશે. تو یہ مولا تعریف کر رہے ہیں ان مومن سالکوں کی جو اپنے ماضی کے علم کی اسٹڈی کرتے ہیں, اپنی ہسٹری سے دلچسپی لیتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرتے ہیں. کیوں حاصل کرنا, کیوں میں پیچھے جانا ہے, کیوں؟ وہاں بھی ہمارے لیے نور رکھا گیا ہے. اگر ہم ان کانسیپٹس کو نہیں سمجھتے ہیں پیچھے جا کے, تو وہ نور جو ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب میرا پیچھے جو ہے وہ نور سے خالی ہے. تو وہ مومن جو ترقی کرنا چاہتا ہے اس کے ہر اطراف میں نور ہوتا ہے. تو یہ بات تو ہوئی پیچھے کی. اب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں تو آگے کی کیا بات ہے. تو ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی کہ ہم امام کی معرفت کو چاہتے ہیں. نہ صرف امام کی معرفت بلکہ ہم قیامت کی معرفت کو بھی چاہتے ہیں, قائم کی معرفت کو بھی چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ مستقبل کی بات ہے. تو ایک مومن سالک جو ہے وہ نہ صرف پیچھے نور چاہتا ہے بلکہ وہ آگے نور چاہتا ہے. یعنی کہ وہ ماضی کے علم کو حاصل کرتا ہے اور مستقبل کے علم کو بھی حاصل کرتا ہے, ورنہ وہ انکمپلیٹ کام ہے. پھر دائیں اور بائیں جانب نور. تو آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ بائیں جانب جو ہے وہ ظاہر کی مثال پر ہے اور دائیں جانب جو ہے وہ باطن کی مثال پر ہے. تو سب سے پہلے جب نور سمجھ میں آتا ہے, نور حاصل ہوتا ہے, تو وہ بائیں جانب, کیونکہ ہم ظاہر میں نور حاصل کرتے ہیں علم کے فارم میں, گنان کو سن کے, فرمان کو سن کے, تو ظاہر میں ہمیں علم ملتا ہے. تو اس کو قرآن میں اصحاب الشمال کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھا. ظاہری علم کو سمجھنا, ظاہریت کو سمجھنا. پھر بات ہوتی ہے اصحاب الیمن, وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں جانب تھا. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کان سے جب سمعی نور کو حاصل کرتے ہیں تو پہلے آپ ظاہری نور کو حاصل کرتے ہیں, پھر کہیں بعد میں جا کے آپ باطنی نور کو حاصل کرتے ہیں. تو وہ دائیں اور بائیں جانب کی نور کی حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب دائیں اور بائیں جانب دونوں جانب سے نور آ رہا ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھنا, ایسا نہیں ہے کہ ایک کو حاصل کیا دوسروں کو حاصل نہیں کیا, یہ ایک پہ دھیان دیا دوسروں کو چھوڑ دیا. دونوں کو
برابر طریقوں سے حاصل کیا تب جا کے نور جو ہے وہ سینٹر میں آتا ہے. سینٹر میں آ کے وہ اوپر کی طرف ایلیویٹ کرتا ہے, یعنی ہماری پیشانی تک پہنچتا ہے. تو نور جو ہے وہ اوپر کی طرف ٹریول کرتا ہے, دونوں ڈائریکشن سے آ کے سینٹر سے ہو کے پھر نور. ریمبر ہم نے یہ بات کی تھی گنانوں سے کہ نابی سے ذکر چلتا ہے, وہ ذکر چلتے چلتے ہماری پیشانی بھمر گفا میں جا کے ایک ہو جاتا ہے. تو یہ اس وہی کانسیپٹ ہے, ڈفرینٹ ورڈز میں بات وہی ہو رہی ہے, لیکن آج ہم بہت ڈیٹیل میں جا کے بات کر رہے ہیں کہ نابی سے نور کو ذکر کو شروع کیسے کرنا. نابی سے ذکر کو شروع کرنے کے بھی ہمیں بہت سارے چیزوں کی تیاری اور سمجھ لینی ہوگی تاکہ ہم نابی سے اس سفر کو شروع کر سکیں. تو جب ہم لفظوں کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم نابی کی بات کرتے ہیں, ہم پیشانی کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک منزل ہے, یہ ایک منزل ہے. لیکن اگر علم نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اسٹیپس ہیں کہ میں نابی تک پہنچوں اور کیا اسٹیپس ہیں کہ میں پیشانی تک پہنچوں. تو علم جو ہے نا وہ ہمیں سیڑھیاں دکھاتا ہے, اس سیڑھی سے چڑھیں گے تو یہاں پہنچیں گے, اس سیڑھی سے چڑھیں گے تو آپ یہاں پہنچیں گے. تو اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم سیڑھیوں کو نہیں پہچانتے. تو ہم موٹی موٹی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا کیسے. چاہت تو ہے ہماری, لیکن جب راستہ نہیں پتہ ہے تو ہم کیا کریں گے, کیسے چلیں گے. تو ہم نے جو بات کی تھی کہ ہمارے جو ہے آنکھیں بھی ہونی چاہیے اور روشنی بھی ہونی چاہیے ہدایت کی, تاکہ ہم اس راستے پہ ان سیڑھیوں کو پہچان سکیں اور اس منزل تک پہنچ سکیں. تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. پھر جو ہے روحیں جو ہے وہ بہت سارے ڈائریکشن سے ہمارے اندر آتی ہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں. ایک جو ڈائریکشن جو ہے وہ ہمارے پیروں سے بھی آتی ہیں روحیں, ہم نے یہ کچھ بات کی تھی. تو پیروں سے جو ہے روحیں اچھی بھی اندر آتی ہیں اور بری بھی اندر آتی ہیں, اور یہ جو ہے اس کا ڈسکشن یا اس کا ایکسپلینیشن جو ہے میں عزیز صاحب کے لیے چھوڑوں گی کہ جب وہ مناسب سمجھے وہ اس کی حکمت کو بیان کرے کہ کس طرح سے جو ہے وہ حشر اور نشر کی جو روحیں جو آتی ہیں ہمارے اندر, اچھی اور بری روحیں آتی ہیں, جب ہم اس کانسیپٹ کے لیے تیار ہو تو وہ ہمیں اس بات کی حکمت کو سمجھائیں کہ کس طرح سے روحیں نہ صرف ہمارے اندر جو منجمد ہے جن کو ہم زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ روحیں جو باہر ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں بری اور اچھی, اور وہ کس طرح سے ہماری مددگار ہوتی ہیں. تو جب ہم اس قابل ہو جائیں تو وہ ہمیں اس بات کو ڈیٹیل میں سمجھائیں. تو دعائیں نور جو ہے وہ یہاں پر ایکچولی تمام ہوتی ہے. تو سوال پھر ہوتا ہے کہ کیا ہم نے نور کو سمجھا, نور کیا ہے. تو نور دراصل اگر نور کو ہم اگر بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھانا چاہیں تو نور اللہ نور, اس کے علاوہ نور کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہمارے امام نور ہے, وہ نور کی اولاد ہے, وہ نور سے ہے, ان کا بیٹا نور, ان کا والد نور, نور اللہ نور. لیکن جامع الگ الگ ہوتے ہیں. اس بات کو غور سے سمجھنا ہوگا کہ جامع الگ الگ ہوتے ہیں. جس طرح سے الیکٹریسٹی ایک ہے کہ الیکٹریسٹی سے مشین بھی چلتی ہے, الیکٹریسٹی سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں, الیکٹریسٹی سے ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں, الیکٹریسٹی سے ہم کمپیوٹر بھی چلاتے ہیں. تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ نور کا پاور ہاؤس تو ایمان ہی ہے, لیکن جو نور کا قطرہ ہمارے اندر ہے, جو ہمارے سینٹر میں اگر دل میں ہے, تو نور کے ذریعے ہمیں کھانا بھی پکانا ہے, نور کے ذریعے ہمیں مشین بھی چلانی ہے, نور کے ذریعے سے ہمیں کپڑے بھی دھونے ہیں. یعنی کہ نور کو ہمیں اپنے پورے ڈائریکشن 16 طریقوں سے ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ وہ اس پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہو جائیں جس سے ہم جدا ہو کر آئے ہیں اس دنیا میں. تو یہ ڈفرینٹ مثالوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ہم اس کو 6 اطراف کو اگر دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. ہر علم کا نقطہ جو ہے وہ بہت سارے زاویوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. پیر ناصر خسرو نے جو ہے وہ ان 6 اطراف کی بات جو ہے وہ بہت ہی مختلف طریقے سے کی ہے. وجہ دین کلام نمبر 8 میں وہ بات کرتے ہیں کہ انسان جو جسم کثیف میں ہے اور جسم لطیف میں جب وہ جانا چاہتا ہے تو کثیف جسم یعنی جسم کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ عمل رکھا گیا ہے کہ اس کو عمل کرنا ہے. جسم سے ہم کو ریاضت کرنی ہے, ہم کو وہ کام کرنے ہیں جو ہمیں نور تک پہنچائے. ہماری جو روح ہے اس کو ہمیں علم دینا ہے, اس کو ہمیں وہ خوراک دینی ہے جس سے وہ پرواز کی طاقت کو حاصل کر سکے تاکہ ہماری روح ہلکی ہو مولا کی فرمان کی زبان میں, یا ہم اس پرواز کے معجزے کو حاصل کر سکے, یا ہم یہ کہیں کہ اس نورانی بدن کو حاصل کر سکے جس کی امام بات کرتے ہیں کہ ہم امام سے ملیں گے تو وہ نورانی بدن کے فارم میں ہی مل سکتے ہیں اور کوئی فارم میں نہیں مل سکتے ہیں. تو پیر ناصر خسرو بات کرتے ہیں کہ جب دنیا میں اسلام آیا تو دنیا کو اسلام جو ہے وہ ناطقوں کے ذریعے سے دیا گیا. تو اوپر سے جو ناطق آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے, نیچے سے جو ناطق آئے وہ موسیٰ علیہ السلام. اب اس کا مطلب کیا, نیچے سے یا اوپر سے, علم کو لے کے. اگر ہم اپنی مثال
اپنے جسم کی مثال ایک دنیا سے، ایک کائنات سے لیتے ہیں، جو کہ بالکل درست مثال ہے کہ ہمارے اوپر سے جو علم آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، جو ہمارے نیچے سے علم آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ہمارے بائیں جانب سے حضرت نوح علیہ السلام علم لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دائیں جانب سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیچھے سے، اور حضرت محمد جو ہے وہ ہمارے آگے سے علم لے کر آئے۔ تو جو اسلام دین جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، وہ ایک اس زمانے میں جو ہے وہ درجات کی سیڑھی پر تھا۔ ان 6 ناطقوں نے اس دین کو جو ہے ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے لا کر کمپلیٹ کیا۔ اسی لیے قرآن میں حضرت محمد پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت دینکم، کہ ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ تو ایک کائنات کو لیتے ہیں، اس کے جب سارے ڈائریکشن سے جب علم آ گیا تو وہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو وہ دنیا کی بات کریں، دین کی بات کریں، اگر ہم اپنی بات کریں گے تو ہمارے اندر بھی اسی طرح سے علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے، ماضی کے تمام علوم کو ہم کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے اندر نور کو بڑھانا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو قرآن میں بتایا گیا 11:7 میں کہ خدا نے دین کو 6 دن میں مکمل کیا، اور 7ویں دن وہ خود تخت پر آ کر بیٹھ گیا، یعنی کہ قیامت کا وقت آ گیا۔ تو قیامت کے زمانے میں کیا ہوگا؟ قیامت کے زمانے میں حساب لیا جائے گا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو فوراً اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ تو آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ قیامت کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اس علم کو حاصل کر رہے ہیں کہ 6 دن میں جب دین ہمارا مکمل ظاہری طور پر تو ہو چکا ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں، وہ دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب اس دین کو ہمارے عالم شخصی میں ہم کو دعائے نور کے ذریعے سے دعا کر کے، علم حاصل کر کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ کیوں مکمل کرنا ہے؟ کہ ہم قائم القیامت تک پہنچ جائیں، تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کا اجر مل جائے۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ کچھ دعائے نور کے اوپر جو ہے ہم نے نور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہماری یہ ایک عادت ہونی چاہیے کہ ہم جتنا بھی جو ہے عربی میں ہے یہ دعا، ناچیز کے لیے بھی بہت مشکل ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کے معنی ہے وہ بھی نہ ہو سکے، صرف ایک لائن کہ یا علی اللہ تو میرے دل میں نور مقرر کر، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، ہمارے بچوں کو سکھانی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہم نور کے راستے پر درجہ بر درجہ ترقی کر کے مولا امام الزمان میں ہم ایک ہو سکیں۔ آمین الہی آمین۔